السلام علیکم ناظرین، میرا نام احسان ہے۔ میں ایم اے ہوں اور میرا پروفیشن ٹیچنگ ہے۔ میرا پسندیدہ مشغلہ ٹریولنگ ہے۔ پہلا میں ویسے ٹریولنگ کرتا تھا، لیکن اب میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جہاں میں ٹریولنگ کرتا ہوں تو وہاں کی میں ویڈیوز بناتا ہوں، اور میں سارے پاکستان میں گھوما ہوں، ہر سٹی میں گیا ہوں، اور جتنی بھی ٹورسٹ اٹریکشنز ہے وہاں میں گیا ہوں اور جاتا بھی رہا ہوں۔ تو مجھے ان علاقوں کی درست اور صحیح معلومات حاصل ہے، تو ان معلومات کو پھر میں ویڈیو کے شکل میں اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہوں، اپنی ویورز سے شیئر کرتا ہوں، تاکہ اگر آپ ان علاقوں میں جاتے ہیں تو نئے ٹورسٹس ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو پراپر معلومات نہ ہو تو پھر ان کو بہت سے مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار وہ جو ٹور جو کہ انسان انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتا ہے وہ ایک عذاب جان بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں تو آپ کو ان مسائل اور مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ اپنے ٹور کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکیں گے۔ اور اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو شاید کہ آپ کو بہت مشکلات اور مصائب ہو، اور میری ویڈیو جو ہے آپ دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف پائیں گے، مناظر کے لحاظ سے بھی اور معلومات کے لحاظ سے بھی۔ اگر میری معلومات میں 19-20 کا جو فرق ہو وہ ہو سکتا ہے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ میری معلومات مکمل طور پر درست ہوں گے۔ میری معلومات جو ہے وہ مختلف معلومات ہوتے ہیں، مثلاً ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ٹریولنگ کے ذرائع، کون کون سے ذرائع سے آپ جا سکتے ہیں، کرایہ کتنا ملتا ہے، ہوٹل کا کیا بندوبست ہوتا ہے، کون سا ٹائم سوٹیبل ہے ٹریولنگ کے لیے، اور آپ کتنے ٹائم میں ٹریولنگ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایسی معلومات کہ میں آپ کو ایک مکمل ٹریولنگ شیڈول دوں گا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اپنا ٹریولنگ کو سکیجول کریں تو شاید کہ آپ کو بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ بھی ملے گا، انجوائمنٹ بھی ملے گا، اور آپ اس سے زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ اچھا، اس ویڈیو میں آپ کو کمراٹ کا جو وزٹ ہے یا ٹور ہے اس کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر A to Z معلومات دوں گا کہ کمراٹ ہے کہاں، کتنے راستے ہیں وہاں جانے کے، کون کون سے ذرائع ہیں جانے کے، ہوٹل کا کیا بندوبست ہے، ٹورسٹ اٹریکشنز کون کون سے ہیں، اور مسائل کیا ہے، روڈ کے مسائل کیا ہے، کون سی گاڑی میں جا سکتے ہیں، یہ سب کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو لوکیشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کمراٹ جو ہے، کمراٹ ڈسٹرکٹ دیر جو ہے ایک ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، اور یہ پہاڑی ضلع ہے، اور اس پہاڑی ضلع میں کمراٹ ایک انتہائی خوبصورت دلکش مناظر کے حامل ایک پہاڑی علاقہ ہے، جہاں خوبصورت جنگلات ہے، گھنے جنگلات ہے، اور سرسبز و شاداب جنگلات ہے، میدان ہے اور میڈوز ہے، اور دریا بہتے ہیں اور تازہ پانی کے چشمے ہیں۔ ایک جنت نظیر ایک علاقہ ہے کمراٹ۔ اب دیکھیں کمراٹ جو ہے یہ اگر آپ اس کو کیسے آ سکتے ہیں، تو پاکستان کی کسی بھی علاقے سے اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں، خواہ آپ KP سے آتے ہیں، پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے، کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، جہاں سے بھی آپ آتے ہیں، تو کمراٹ آنے کے لیے میں آپ کو 3 راستے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ ان جگہوں میں سے جہاں بھی ہو اور آپ کمراٹ آنا چاہتے ہیں تو آپ ان 3 راستوں کو استعمال کر کے آپ آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو خیبر پختونخوا سے کوئی آتا ہے، یا پنجاب سے آتا ہے، یا سندھ سے آتا ہے، یا کوئٹہ سے آتے ہیں، جہاں سے، یا مطلب کشمیر سے آتا ہے، یا گلگت بلتستان سے، جہاں سے بھی آتے ہیں، تو ان سب کو سب سے پہلے چک درہ پہنچنا ہوگا۔ تو اگر پشاور سے آتے ہیں تو پشاور سے تو لازمی بات ہے کہ آپ جو ہے نا پشاور سے چک درہ تک پہنچیں گے اگر آپ کے ساتھ اپنی گاڑی ہے۔ تو چک درے سے پھر اگر آپ پشاور سے
چکدرا پہنچیں گے. اگر اسلام آباد سے آتے ہیں تو آپ بھی چکدرا پہنچیں گے. اگر لاہور اور کراچی سے لازمی بات ہے کہ آپ چکدرا پہنچیں گے. تو چکدرا پہنچنے کا راستہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اگر آپ پشاور سے آتے ہیں تو آسان ہے, ملاکنڈ کو کراس کر کے آپ بٹخیلہ سے آگے چکدرا پہنچیں گے اپنی گاڑی میں. اگر آپ کراچی, لاہور, اسلام آباد جہاں سے بھی آتے ہیں تو آپ اسلام آباد ہی سے آئیں گے. تو اسلام آباد سے آپ پشاور موٹر وے پہ آئیں گے. آگے آ کے کرنل شیر خان انٹرچینج پہ آپ سوات ایکسپریس وے پہ آئیں گے, کیونکہ وہ سوات موٹر وے جو ہے وہ بھی اب مطلب ہے کہ اس پہ ٹریفک جاری ہے. تو سوات موٹر وے پہ آپ چکدرا پوائنٹ پر پہنچیں گے. اب جب چکدرا پہنچیں گے تو یہاں سے آپ نے 2 طریقوں سے کمراٹ جانا ہے. جو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 طریقے ہیں, تو ان میں سے 2 طریقے یہاں ہے. چکدرے سے اگر آپ دیر کی طرف سے بھی جا سکتے ہیں اور سوات کی طرف سے بھی جا سکتے ہیں. تو جب تک چکدرا پہنچیں گے تو جو یعنی شمال مغرب کی طرف جو روڈ گیا ہے, سڑک گئی ہے, تو اس پہ آپ جائیں گے. تو آپ دیر خاص سے 10 کلومیٹر پہلے, اگر آپ دیر خاص نہیں جانا چاہتے اور صرف کمراٹ جانا چاہتے ہیں, تو آپ جب اس دیر والے راستے پہ جائیں گے, جس کو دیر کا راستہ بھی کہا جاتا ہے, کمراٹ کا راستہ بھی کہا جاتا ہے, چترال کا راستہ بھی کہا جاتا ہے, تو اس پہ آگے جا کے چکیاتن ایک خاص جگہ آتی ہے. وہاں بہت بڑا ایک گیٹ بھی بنا ہوا ہے اور آپ جو ہے آپ کے دائیں جانب آتا ہے. تو اس پہ آپ مڑیں گے. پھر اس سے آگے آپ تھل جائیں گے, اور تھل ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر آپ سوات سے آتے ہیں تو بھی تھل آئیں گے, اگر دیر سے آتے ہیں تو بھی تھل آئیں گے, اگر چترال سے آتے ہیں تو بھی تھل آئیں گے. تو تھل ذہن میں یاد رکھیں, یہ بیس کیمپ ہے کمراٹ جانے کے لیے. تو تھل کے بعد پھر آپ کمراٹ جا سکتے ہیں. یہ تو دیر کی طرف سے میں نے آپ کو راستہ دکھایا. اب اگر آپ سوات کی طرف سے آتے ہیں تو جب آپ چکدرا پہنچیں گے تو آپ کی جو مطلب ہے یعنی شمال مشرق کی طرف جو راستہ جاتا ہے, یعنی شمال مشرق, یعنی ایک شمال مغرب اور ایک شمال مشرق, دونوں علاقے شمالی ہے. تو ایک شمال مغرب کی طرف ہے دیر, اور سوات کو آپ شمال مشرق کی طرف تصور کر سکتے ہیں. تو آپ جب چکدرا پہنچیں گے تو شمال مشرق کی طرف سوات کی طرف جائیں گی سیدھا, اور سوات سے پھر مدین, بحرین, کالام, اور کالام کے بعد جو ہے کالام سے جب آپ 1-2 کلومیٹر آگے جائیں گے تو آپ کے سامنے 2 راستے آئیں گے. ایک اوشو کی طرف جو کہ مہوڈن جھیل کی طرف سڑک جاتی ہے, اور بائیں جانب جو ہے اتروٹ کی طرف. تو اتروٹ جو ہے کالام سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. آپ اتروٹ آئیں گے. اتروٹ سے کچھ آگے جا کے باڑگوئی پاس شروع ہوتا ہے, جو کہ انتہائی کٹھن راستہ ہے اور مشکل سڑک ہے, اور سارے بہت چڑھائی ہے اس طرف سے. تو ہر گاڑی اس میں نہیں جا سکتے ہیں 4x4 کے علاوہ, اور وہ بھی تجربہ کار ڈرائیور کے ساتھ. تو اس باڑگوئی پاس جو کہ 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے وہ باڑگوئی پاس کا, اس کو کراس کر کے آپ تل پہنچیں گے. تو پھر تل سے آپ کمراٹ جائیں گے. تو یہ میں نے آپ کو 2 روٹ دکھائے, ایک سوات سے اور ایک دیر کی طرف سے. اب اگر آپ مطلب ہے کہ گلگت بلتستان میں ہے یا چترال میں ہے اور آپ کمراٹ آنا چاہتے ہیں, تو گلگت بلتستان سے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے شندور پاس پہ آئیں گے. راستہ بالکل صحیح ہے, سڑک ہے, آپ آ سکتے ہیں. شندور کو کراس کر کے ایک علاقہ ہے جس کو کہا جاتا ہے مستوج, پھر مستوج سے بونی, اور بونی سے پھر چترال سٹی آئیں گے. تو چترال سٹی جب آپ پہنچیں گے تو چترال سے پھر تقریباً 2-2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے فاصلے پر دیر ہے. تو جب دیر پہنچیں گے تو 10 کلومیٹر بعد پھر آپ آگے آئیں گے چکیاتن کو. چکیاتن سے پھر آپ جو ہے تل آئیں گے, اور پھر تل سے آپ کمراٹ آئیں گے. یہ 3 راستے میں نے آپ کو سمجھائے. اور یہ جو میں نے آپ کو یہ سیاحتی روٹس میں نے آپ کو سمجھایا, تو ان کو میں نے اپنا ایک نام دیا ہے ٹورسٹ کوریڈور یا ٹورسٹ بیلٹ. تو یہ تو راستے ہیں. اب دیکھیں نا کون سی طریقوں سے آپ ادھر آ سکتے ہیں. یہاں آنے کے لیے آپ یا تو موٹر بائک پہ آئیں گے, تو موٹر بائک پہ آپ جس راستے پر بھی آ سکتے ہیں تو آپ آئے.
کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا 125 موٹر بائک ہے اور مضبوط انجن والا ہے، اس کو مکمل، جیسا کہ میرے ساتھ موٹر بائک تھا، اس میں ٹیوبلیس ٹائر میں نے لگائے، وہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ لیکن پھر چڑھائی پر چڑھنے کا تجربہ اور یہ سب کچھ ہو تو آپ موٹر بائک بھی اس روٹ پہ آ سکتے ہیں، اگر آپ اسلام آباد سے آتے ہیں، پشاور یا گلگت بلتستان سے۔ دوسرا ذریعہ جو ہے آپ اپنی گاڑی کا، تو اگر آپ کے ساتھ 4x4 گاڑی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ ایسا کریں کہ اپنی گاڑی آپ کی، اگر کالام کی طرف سے آتے ہیں تو کالام تک تو آپ کی کوئی بھی گاڑی آ سکتی ہے۔ پھر کالام کے بعد باڑگوئی پاس پہ وہ ہر گاڑی نہیں جا سکتے، ماں سوائے 4x4 کے اور بھی تجربہ کار ڈرائیور کے ساتھ۔ تو پھر وہ باڑگوئی پاس پہ آئیں گے اپنی گاڑی میں۔ اگر آپ اپنی گاڑی نہیں لا سکتے تو پھر اپنی گاڑی کالام میں کھڑی کر دیں، وہاں سے جیپ کرایہ پر لائے تو جیپ آپ کے ساتھ 8,000 سے لے کے 10,000 یا 12,000 تک آنے جانے کا آپ سے کرایہ لیں گے۔ اگر آپ اسپیشل اس کو بکنگ کریں تو جیپ آپ سے لیں گے، یعنی عام موٹر کار جو ہے 8,000 روپے لیتے ہیں کمراٹ تک، کالام سے کمراٹ تک آنے جانے کا۔ تو اگر جیپ ہو تو زیادہ بہتر ہے، تو وہ جو ہے مطلب ہے کہ آپ سے لیں گے 10,000، ہو سکتا ہے 12,000، اگر زیادہ سیٹس والے ہو تو اس میں آپ کمراٹ تک آ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دیر کی طرف سے اپنی گاڑی میں آتے ہیں تو تل تک تو بالکل صحیح طریقے سے آپ کی کوئی بھی گاڑی آ سکتی ہے۔ پھر تل کے بعد آپ 4x4 گاڑی آپ کو چاہیے، یعنی تل کے بعد جو ہے نا، اگر آپ نے کمراٹ جانا ہے تو کمراٹ میں 3 جگہ ہے۔ سب سے پہلا جو کمراٹ شروع ہوتا ہے اس کو کمراٹ فیسٹیول گراؤنڈ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے واٹر فال ہے، اور آخر میں جو ہے کالا پانی۔ کالا پانی سے بھی آگے جگہ ہے لیکن وہاں گاڑی نہیں جاتی، اس کو دو جنگی کہتے ہیں، تو ادھر بھی لوگ جاتے ہیں لیکن گاڑی نہیں جا سکتی ہے۔ تو اپنی گاڑی کی تو یہ بات کی۔ اب اگر آپ نے سواریوں میں آنا ہے تو سواریوں میں آپ اس طرح آ سکتے ہیں کہ اگر آپ کراچی سے آتے ہیں تو کراچی کا جو بنارس اڈا ہے وہاں سے آپ جو ہے نا، وہاں سے بنارس اڈے سے تیمرگرہ اور جو ہے کالام، دونوں کو بڑے بسز آتے ہیں۔ جو بڑے بس نہیں ہوتے، وہ بڑے بس بنارس میں، کراچی میں بنارس میں کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ بنارس کراچی سے لے کے کالام تک بھی آتے ہیں۔ تو آپ کالام تک آئے اور پھر کالام سے اپنا بندوبست کریں، اگر آپ اسپیشل بکنگ کر سکتے ہیں یا دوسرے گروپ کے ساتھ ملتے ہیں، یا پھر آپ نے اپنا بندوبست کرنا ہوگا، کیونکہ کالام کے بعد جو ہے پھر سواریوں والی گاڑی نہیں ملتی، ماں سوائے اس کی کہ کوئی اتفاقاً آپ کو کوئی گاڑی مل جائے۔ تو آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ کراچی سے آپ بنارس اڈے سے آپ تیمرگرہ بھی آ سکتے ہیں، جو کہ دیر کی طرف سے ہے، دیر کی طرف ہے۔ تو تیمرگرہ جب آپ پہنچیں گے تو وہاں سے پھر آپ شرنگل آئیں گے، شرنگل سے پھر آپ تھل آ سکتے ہیں۔ تو اس روٹ پہ آپ تل تک سواریوں میں آ سکتے ہیں۔ تل کے بعد جو ہے پھر آپ نے یا تو ٹریکنگ کرنا ہے، یا پیدل جانا ہے، واکنگ کرنا ہے، یا کوئی گاڑی اسپیشل بک کرنا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ آپ سواریوں میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو سارے طریقے سمجھائے۔ اب دیکھیں نا ہوٹل کے بارے میں کہ ہوٹلنگ کا کیا بندوبست آپ کریں گے۔ جہاں تک کرایہ کا تعلق ہے تو کراچی سے لے کے مدین بحرین تک 3,500 کرایہ ہے اگر آپ سوات کی طرف آتے ہیں۔ اگر دیر کی طرف آتے ہیں تو کراچی سے ڈائریکٹ دیر کو بس نہیں آتی، تیمرگرہ کو آپ آئیں گے تو کراچی سے تیمرگرہ کو آپ سے 3,000 روپے کرایہ لیں گے۔ پھر تیمرگرہ کے بعد جو ہے آپ فلائنگ کوچ میں شرنگل جائیں گے، شرنگل سے پھر تھل جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ لاہور سے آنا چاہتے ہیں تو لاہور سے بھی مدین بحرین کی طرف گاڑی آتی ہے، جو کہ تقریباً 1,400 روپے کرایہ لیتے ہیں۔ اور لاہور سے دیر تک بھی گاڑی آتی ہے، بس والے بس آتی ہے تو تقریباً یہ لیتی ہے 1,300 روپے کرایہ۔ تو یہ کرایہ ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر آپ پشاور سے آتے ہیں تو پشاور سے آپ اس طرح آئیں گی سواریوں میں کہ پشاور سے جو کرایہ ہے
دیر تک تو 600 روپے ہے، پشاور سے دیر تک کا کرایہ 600 روپے ہے. اور پھر جو ہے چکیاتن پر آپ اتریں گے جو کہ دیر سے 10 کلومیٹر پہلے آتا ہے. لیکن آپ دیر پہنچے دیر خاص تو پھر دیر خاص سے جو ہے آپ جو ہے نا تل کی گاڑی میں یا شرنگل کی گاڑی میں آئیں گے. تو اگر تل کی گاڑی میں آ گئے تو بس پورا تل تک پہنچ جائیں گے. اگر شرنگل کی گاڑی میں آتے ہیں تو شرنگل میں اتر کے پھر وہاں سے اپنے لیے گاڑی بک کریں گے، یا مطلب ہے کہ سواریوں میں جائیں گے، تل تک پہنچیں گے اور پھر جو ہے تل سے آپ کمراٹ جائیں گے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ سواریوں میں آتے ہیں یا اپنی گاڑی میں آتے ہیں یا موٹر بائک پہ آتے ہیں تو یہ جو دونوں روٹس میں نے آپ کو سمجھائے تو ہر جگہ آپ کو ہوٹل ملتے ہیں. یعنی رات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ دل میں یہ کہیں کہ میں رات کہاں گزاروں گا، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں. تو یہ تو میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا. اب جو ہے میں ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا ہوٹل کا کیا بندوبست ہوگا. تو ہوٹل آپ ذہن میں رکھ کے پیر، منگل، بدھ، جمعرات ٹورزم کی جتنی جگہ ہے یا ٹورسٹ اٹریکشنس ہے تو وہاں یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ مینٹلٹی ہے کہ پیر، منگل، بدھ، جمعرات ان 4 دنوں کو خالی دن سمجھتے ہیں. تو ان دنوں میں کمروں کا کرایہ کم ہوتا ہے، اور جمعہ، ہفتہ، اتوار یہ رش والے دن سمجھے جاتے ہیں. تو جو کمرے آپ کو خالی دنوں میں 1000 میں ملتے ہیں تو رش کے دنوں میں 1000 والا کمرہ جو ہے آپ کو 2000 میں ملیں گے. اب جو ہے آپ کو کمرے کس طرح ملتے ہیں تو ہر جگہ کا جو ریٹ ہے وہ مختلف ہے، کالام کا مختلف ہے، تل کا مختلف ہے. لیکن آپ بارگیننگ کریں گے اور آپ جو ہوٹل میں کمرہ کرایہ پر لیتے ہیں تو اس کو اس طرح نہیں سمجھائیں گے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ آپ اس سے اس طرح باتیں کریں گے کہ مجھے سب کچھ کا پتہ ہے اور کرایہ کا بھی. تو کالام میں تو سب سے سستا کمرہ آپ کو مطلب ہے کہ 1100 پہ ملتا ہے، اور مہنگا کمرہ جو ہے 2200 یہ خالی دنوں میں. اور جو رش کے دنوں میں سستا کمرہ 2000 سے لے کے 3000 تک، اور جو مہنگا کمرہ ہوتا ہے وہ 4-5 ہزار میں ملتا ہے. لیکن تھل میں جو ہے کمرے کم ریٹ پہ ملتے ہیں. آپ کو جو ہے سستا کمرہ 400 پر بھی مل سکتا ہے، سنگل آدمی کے لیے، 2 آدمیوں کے لیے 400، 500، 600 اس طرح کے پیسوں پہ آپ کو مل سکتا ہے ایک کمرہ ایک رات کے لیے تھل میں. لیکن اگر آپ کمراٹ جائیں گے تو وہاں جو ہے نا پھر ذرا مہنگے کمرے آپ کو ملیں گے، 1000 سے تو کم بالکل نہیں ملتے ہیں. اور اگر خیموں میں بھی آپ رات گزارنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مطلب 800، 1000، 1100-1200 اس طرح کا ریٹ ہے. تو یہ میں نے آپ کو ریٹ سمجھایا. جہاں تک کھانے پینے کا تعلق ہے تو کھانا پینا آپ کوشش کریں کہ اپنا پکائے اور اپنا کھائے. لیکن اگر آپ اپنا نہیں پکا سکتے تو سب سے پہلے ہوٹل کا اندازہ لگائے کہ صاف ستھرا ہے کہ نہیں. اگر آپ کالام میں ہیں تو کالام میں میں آپ کو ایک ہوٹل ریکمینڈ کرتا ہوں، اس کا کھانا بہت زبردست ہے، اس کا نام ہے یاسین ہوٹل. تو وہاں آپ کھانا کھائیں. اور اگر آپ کلی دودھ والے چائے پیتے ہیں تو بھی ایک دکان ہے، اس میں آپ پی سکتے ہیں. جہاں تک تل کا تعلق ہے تو تل کا کھانا تو ویسے بہرحال اچھا ہے کالام سے، لیکن پھر بھی صفائی کی کمی ہے. تو آپ جو ہے مطلب ہے اپنے ٹیسٹ اور اپنے ذوق کے مطابق ہوٹل کا انتخاب کریں اور پھر وہاں سے کھانا کھائیں. تو یہ بات ہے. اب جو ہے مطلب ہے کہ میں نے سارا ڈیٹیل آپ کو سمجھایا. اور ایک اور بات میں اہم آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جب بھی ٹور پہ جاتے ہیں تو میں تو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ عید کے دنوں میں مت جائیے، کیونکہ عید کے دنوں میں اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ کو کمرہ تو بالکل نہیں مل سکتا، نہ خیمہ مل سکتا ہے. اور اگر ملتا بھی ہے تو 1000 والے کمرہ جو ہے آپ کو 5-6 ہزار اور 10 ہزار پہ ملیں گے، کیونکہ وہ اتنے پیسے برباد کرتے ہیں. اور اگر آپ ضرور جاتے ہیں تو پھر جائیں، لیکن کمرہ مشکل سے ملتا ہے اور مہنگا ملتا ہے. تو اگر آپ جاتے ہیں پھر بھی تو آپ پھر کیمپنگ کریں. کیمپنگ کے لیے اپنے ساتھ خیمہ لے جائیں. تو آپ اپنا خیمہ جو ہے نا کسی بھی جگہ آپ لگا سکتے ہیں. اگر آپ کالام جاتے ہیں تو وہاں جو میں نے آپ کا ایک ویڈیو بنائے ہے
بہترین کیمپنگ سائٹ کالام میں، وہاں آپ کیمپنگ کریں. اور اگر کمراٹ آتے ہیں تو کمراٹ میں تو آپ جہاں بھی خیمہ چاہتے ہیں اپنا خیمہ لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فری میں. تو آپ خیمہ لگائیں اور رات گزاریں. لیکن رش کے دنوں میں انسان بور ہو جاتا ہے، اور جو ٹور ہے نا وہ ایک عذاب جان بن جاتا ہے، کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے کہ رش میں انسان پھنس جاتا ہے، اس کی گاڑی پھنس جاتی ہے اور پھر اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ میرا مشورہ ہے کہ آپ عید کے دن جو ہے اپنے گھر اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں، پارکوں میں جائیں، رشتہ داروں میں جائیں، انجوائے کریں. لیکن اس کے بعد جو ہے پھر 2-3 دن بعد پھر آپ، یا 3-4 دن بعد آپ جا سکتے ہیں ان ٹھنڈے علاقوں میں، اور پھر آپ جو ہے اپنا ٹور زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں. تو یہ ساری معلومات تھی کمراٹ کے حوالے سے، میں نے آپ کو دے دی، اور میری باتوں سے آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ملے گا، کوئی نہ کوئی پوائنٹ ملے گا جو کہ آپ کے مسائل میں کمی لائیں گے اور آپ کی ٹور کو مزید جو ہے نا لطف اندوز بنائیں گے. اگر آپ کو میری کوشش پسند آتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ضرور میری چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. میں آپ کا بہت مشکور رہوں گا. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے. My video is always included by 2 languages, first Urdu and then English. So now I'll tell you something in English. In this video I am going to tell you about Kumrat. And you know what is the location of Kumrat. So Kumrat is a hilly and mountainous area in district Dir. And district Dir is also a completely mountainous area. And Kumrat is a very beautiful and green, full of jungle part of district Dir. And district Dir is located in KP, Khyber Pakhtunkhwa, which is one of the provinces of Pakistan. So if you want to come to Kumrat, this is a tourist attraction, and this is a tourist spot. So you can come to this spot in Pakistan. First of all, you will reach to Islamabad, which is the capital of Pakistan. And from Islamabad, then you can come to Kumrat by road from 10 to 12 hours. So it will take 10 to 12 hours by road if you are coming from Islamabad. And there are 2 ways, one from Sawat and the other is from Dir. And you can also come here if you are in Gilgit-Baltistan, but you have to cross Shandur Pass, and then you will come to Mastoj, Boni and Chatral, and after that you will come to Dir, and from Dir you will come to Kumrat. So these 3 are routes, and you can come in 4x4 vehicle, and you can book a vehicle from Islamabad to Kumrat. So this is a very beautiful place, and you can find hotels everywhere, and hotels are cheap as compared to the other international tourist spots. So you can find hotels from $15 to $20, $30 or $40 per night, a luxurious room of hotel. So this is a very beautiful place, and this is cold in June, July and August. The whole country is heat, but here this is a coldest area, so you will feel a great cold and you will enjoy hot weather here, so you will be feeling great pleasure. Welcome to Pakistan. If you like this video, subscribe to my channel, like and share my videos. Thanks for watching. Bye bye. اچھا جناب، اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کمراٹ کے لیے کتنے دن چاہیے، یعنی کتنے دنوں میں آپ کمراٹ کا جو ٹور ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں. تو میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کمراٹ کا ٹور خواہ آپ پاکستان کی کسی بھی علاقے سے لگانا چاہتے ہیں تو یہ 1 دن والا ٹور نہیں ہے، یہ 1 ڈے ٹور نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کم سے کم 2 دن دینے پڑیں گے، اور زیادہ سے زیادہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ جتنا زیادہ دے سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ جہاں سے بھی آتے ہیں تو پہلے دن تو آپ جب تل پہنچیں گے تو آپ بالکل تھکے ہوئے ہوں گے.
اگر آپ کمراٹ بھی پہنچ جائیں تو پھر بھی آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں گے. تو اگر آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ادھر گزاریں اور پھر وہاں سے واپس شروع ہو کے اپنے علاقے کی طرف جائیں گے تو مطلب ہے کہ ایک طرف سے 10 گھنٹے اور دوسری طرف سے 10 گھنٹے تو 20 گھنٹے آپ کے آنے جانے میں لگیں گے. تو اس ٹور کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, تو آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے ہیں. تو کم از کم آپ کا جو ٹور ہے یہ 2 دن پر منحصر ہو. اگر آپ رش کے دن پسند کرتے ہیں تو آپ جمعہ ہفتہ اتوار کو ٹور لگائیں. اگر آپ آئسولیشن پسند کرتے ہیں, یعنی مطلب ہے کہ آپ زیادہ رش پسند نہیں کرتے ہیں, تو پھر آپ لگائے پیر منگل بدھ جمعرات. تو یہ 4 دن جو ہے ان دنوں میں رش کم ہوتا ہے, تو آپ آرام سے کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں فیملی کے ساتھ. اگر آپ بہت زیادہ مطلب ہے کہ کنسرویٹو ہے تو آپ پیر منگل بدھ جمعرات کو آ جائیں. لیکن اگر آپ رش کو پسند کرتے ہیں تو بس ٹھیک ہے, پھر آپ جمعہ ہفتہ اتوار کو آئے. لیکن کم سے کم جو بہترین ٹور کا جو وقت میرے ذہن میں ہے تو 3 دن ہے, کیونکہ پہلا دن پر آپ پہنچ جائے, تل پہنچے تو تل میں آرام کرے, ادھر ادھر گھومے پھرے. پھر صبح جو ہے آپ کمراٹ جائے, سارا دن وہاں گزارے, اور پھر جو ہے وہاں سے صبح 7-8 بجے یا 9 بجے آپ روانہ ہو جائے اپنے علاقے کو. تو اس طرح جو ہے نا 3 دن میں آپ انتہائی اچھے انداز میں اپنی ٹور کو انجوائے کر سکیں گے, اور آپ ٹور کا جو مزہ ہے وہ لے سکیں گے. تو یہ میرا مشورہ ہے کہ آپ کا ٹور کمراٹ کا جو ہے کم سے کم 3 دن کا ہو, اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی آپ چاہیں. اچھا, جب آپ کمراٹ پہنچیں گے نا تو تل میں بھی بہت خوبصورت جگہ ہے. ایک پرانی مسجد ہے, لیکن وہ بہت عجیب قسم کا مسجد اس لحاظ سے ہے کہ اس کے 2 حصے ہیں. باہر کا حصہ تو ٹھیک ہے, لیکن اندر کا حصہ جو ہے وہ ستون اس طرح کڑے ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ یہ ابھی گر جائیں گے. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ 70 سال سے اس طرح کڑا ہے, تو یہ ایک عجوبہ بھی ہے, آپ اس کو بھی دیکھیں گے. پھر تل کے بھی مضافات میں بہت خوبصورت علاقے ہیں, ان کو بھی دیکھیں گے. اور پھر جب تل سے آپ کمراٹ کی طرف جائیں گے تو آپ کو 3 ٹورسٹ اٹریکشن بیسیکلی آئیں گے. تو تل سے جب آپ شروع ہو جائیں گے تو پہلا جو اسپاٹ آئے گا وہ اس کو کہتے ہیں کمراٹ فیسٹیول گراؤنڈ. تو وہاں سے اصل میں وہ کمراٹ کا ابتدا ہوتا ہے. وہاں ایک گراؤنڈ نما جنگل ہے, وہاں خیمے نصب ہے, پانی بھی ہے, اور وہ جگہ جو ہے وہ کمراٹ کا ابتدا ہے. تو وہ بہت خوبصورت جگہ ہے, وہاں آپ انجوائے کر سکتے ہیں, آپ کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں, وہاں کچھ وقت گزار سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اور یہاں تک آپ پہنچیں گے 45 منٹ سے لے کے 1 گھنٹہ تک. پھر دوسرا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے وہ فیسٹیول گراؤنڈ کے بعد جو ہے پھر واٹر فال, جس کو آبشار کہتے ہیں کمراٹ. تو وہاں تک جانے کے لیے پھر آپ کا جو ہے 45 منٹ سے لے کے 1 گھنٹہ لگیں گے, اور سڑک اتنی بری نہیں ہے, گزارا کرتا ہے. تو آپ واٹر فال تک پہنچیں گے. واٹر فال پھر بہت واٹر فال جانے کے راستے میں آپ کو بہت زیادہ ہوٹلز اور خیمے اور بہت جگہ آئیں گے, تو ان کو بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں. پھر جب آپ واٹر فال پہنچیں گے تو واٹر فال کے بعد تیسرا مرحلہ جو ہے وہ کالا پانی کا ہے, اور وہ سب سے مشکل مرحلہ ہے. تو اس میں ابتدائی 15-20 منٹ کا جو سڑک ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن پھر آگے جا کے پھر یہ سڑک بہت خراب ہے, اور پھر آخری 3-4 کلومیٹر ہے وہ تو ایسا ہے کہ ناگفتبہ ہے, اس پہ گاڑی چلانا بہت مشکل ہے. تو وہاں سے پھر لوگ جو ہے نا کالا پانی تک پیدل جاتے ہیں, ٹریکنگ کرتے ہیں, اور گاڑی تو ویسی جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے تجربہ کار ڈرائیور کی ضرورت ہے. تو آپ بالکل کالیا پانی تک آپ اپنی گاڑی لے جا سکتے ہیں. پھر کالی پانی میں اب جہاں تک خرچے کا تعلق ہے, اگر آپ کمراٹ کا چکر لگاتے ہیں 3 دن کا, تو 3 دن کا اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کا زیادہ خرچ آتا ہے, اگر گروپ میں ہے تو کم آئیں گے. تو اگر آپ اکیلے ہیں اور بہت محتاط ہے تو 5,000 سے کم 5-6,000 یہ آپ کا خرچ آئے گا 3 دن کی ٹور پہ کمراٹ کو. اگر آپ اسلام آباد سے جاتے ہیں
یا مطلب آپ پشاور سے جاتے ہیں، کراچی کی بات نہیں کرتا کیونکہ وہاں کرایہ پھر زیادہ ہے، لیکن اگر آپ ان دو جگہوں سے جاتے ہیں تو اگر آپ اکیلے ہیں تو کم سے کم محتاط اندازے کے مطابق آپ کا 5,000 سے لے کے 6,000 تک لگیں گے، اور زیادہ سے زیادہ پھر آپ جتنی بھی لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ گروپ میں جاتے ہیں تو گروپ میں آپ کے مطلب ہے کہ پھر کم لگیں گے، 3 دن کا ٹور پہ آپ کے 4,000 پر ہیڈ لگیں گے، 4,000 کم سے کم 4,000 یا 4,500 اس طرح کی 3 دن کی ٹور پہ کمراٹ تک۔ تو یہ جو ہے نا میں نے خرچے کے بارے میں آپ کو بتایا۔ تو اس میں جو ہے نا ٹریولنگ کا جو کرایہ ہے اور ہوٹل کا کرایہ، کھانے پینے کا کرایہ، اور سب کچھ اس میں شامل ہے۔ تو اکیلے آپ کا 5-6 ہزار کم سے کم، اور گروپ میں 4-4,500 آپ کا لگیں گے۔ تو آپ اگر اس کے لیے کوئی پروگرام بناتے ہیں تو اس طرح کا آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اوکے، سو دس از the end of my video. Thanks for watching. Bye bye.